ہیں اور ہمارا بنیادی احتجاج کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اور پاکستان کے ہیرو عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو درخواست دی تھی اس کے مطابق کاٹی جائے۔ لیکن کل جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی تو سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر کاٹی جائے اور اگر کوئی رستے کی رکاوٹ ہے تو ہمیں عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ لیکن پھر رات کو انہوں نے جو ایک اے ایس آئی کی مدیت میں ایف آئی آر کاٹی ہے، اس کو پی ٹی آئی، پاکستان کی عوام، پی ٹی آئی کے کارکنان یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ایف آئی آر نہیں چاہیے۔ ہمیں کرائم منسٹر کے خلاف، ہمیں مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ کے خلاف جو قاتل اعلیٰ ہے، جس کی ہسٹری ہے کہ اس نے اپنے کارکنوں کو بھی، اپنے مخالفوں کو بھی فیصل آباد کے اندر 20 مرڈر کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ افراد چاہیے تھے جو ہم نے اپنی درخواست کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت، کل بھی میں نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی تھی کہ گریڈ 21 اور 22 کے افسران ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، جو صوبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پریشرائز کر کے وفاقی حکومت جس انداز سے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر وہی کاٹی جائے جس کی درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے۔ اس ایف آئی آر کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ابھی پارٹی کی لیڈرشپ جو طے کرے گی کہ اس کے خلاف عدالت کے اندر جانا ہے، اور جو میری اطلاع ہے کہ عدالت کے اندر ہم جا رہے ہیں اس ایف آئی آر کے خلاف کہ ہماری مرضی کے مطابق ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور خصوصاً راولپنڈی میں ہم کل سے احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پورے احتجاج کے اندر سنگل پتہ بھی جو ہے وہ کسی کا سرکاری یا غیر سرکاری املاک کا، سرکاری یا غیر سرکاری عمارتوں کا، سرکاری یا غیر سرکاری وہیکلز کا، گاڑیوں کا، موٹر سائیکلز کا، کوئی ریڑھی والے، کوئی چھابڑی والے، کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ کل ایک ایونٹ کو میڈیا کے اندر بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، الیکٹرانک میڈیا میں، اور اسپیشلی جو بیگم صفدر اور آل شریف اور نون لیگ کی چھتری تلے اس وقت ہمارے 2-3 چینل بڑا ویجیلنٹ وے میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور آج پرنٹ میڈیا میں بھی کہ فیاض چوہان نے تھپڑ رسید کر دیا ہے کارکن کو جناب پٹرول چھڑکتے ہوئے۔ رات کو جو یہاں پر ایک واقعہ ہوا، میں 6 بجے یہاں سے نکلا ہوں، تو اس کے بعد ایک ذہنی طور پہ ڈسٹرب شخص تھا، وہ یہاں پہ کھمبے پہ چڑھا اور چڑھ کے جناب اسے سیدھا جا کے تاروں کو ہاتھ لگایا۔ اگر یہاں پر اس کو بھی کوئی تھپڑ رسید کرنے والا ہوتا تو وہ کھمبے پہ نہ چڑھتا اور وہ جا کے تاروں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ لیڈر کا کام، ماں باپ کا کام، بڑے بھائی کا کام اور قیادت کا کام یہی ہوتا ہے کہ بچانا اپنی ریاست کو، معاشرے کو، کارکن کو۔ تو کل اسی طریقے سے وہ پٹرول کی زد میں آنے والا کارکن تھا، اس کو تھپڑ رسید ہو گیا، اس کی جان بچ گئی۔ اگر یہاں پہ بھی اس کو تھپڑ رسید کر دیتے تو اس وقت ہسپتال میں نہ ہوتا۔ کل ہم نے سارا ہسپتال میں اس کی لک آفٹر کی ہے، میری پوری ٹیم نے، اور ابھی میں اس پریس کانفرنس کے بعد اس کی ذمہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ذہنی طور پہ تھوڑا سا وہ ڈسٹرب تھا، اس نے پہلے یہاں پہ کوئی کرسیاں توڑنے کے بعد پھر وہ سیدھا جناب کھمبے پہ چڑھ کے اس نے سیدھا ہاتھ ڈال دیا تار پہ۔ اللہ پاک کی ذات نے اس کی جان بچا لی ہے، اور اس کا پورا علاج ایم ایس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، ڈی ایم ایس کے ساتھ رابطے میں ہوں، میری پوری ٹیم اور میرا بھتیجا عبید، وہ رات 2 بجے تک وہاں پر جو ہے وہ پوری ڈیوٹی دیتا رہا ہے۔ ہم اس دھرنے کے اندر انشاءاللہ پوری اس چیز کو سیکیور کریں گے کہ نہ ہمارا کارکن، نہ میڈیا کے دوست، نہ عام عوام کسی کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ جہاں تک کل دن سے یہ پروپیگنڈا نون لیگ کا میڈیا سیل کر رہا ہے ہمارے اس دھرنوں کے خلاف، کسی 75 سال کے بزرگ کی جو ہے وہ آپ ویڈیو بنا لیں، وہ کوئی غیر اخلاقی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ آپ 25 مئی کو عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں اور شیل برسائیں، وہ بری بات نہیں ہے۔ آپ چادر اور 4 دیواری کو ڈسٹرب کر کے گھروں میں داخل ہو کر ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالیں گرفتاری کرنے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک سے روکنے کے لیے، وہ بری بات نہیں ہے۔ آپ میڈیا کے اوپر سینسرشپ لگائیں، اور پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کی سب سے شدید ترین، سب سے غلیظ ترین، سب سے آمرانہ ترین جو ہے وہ سینسرشپ پچھلے 7 مہینے سے ہے، وہ بری بات نہیں۔ آپ ارشد شریف کو جو ہے وہ
شہید کر دیں وہ بری بات نہیں، آپ اس قسم کے 100 بلنڈرز کریں. آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ بات کرے اور آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو ڈیفینڈ کرے، یہ بری بات نہیں. تھوڑی دیر کے لیے عوام نے تکلیف برداشت کر لی اور ہم نے بھی کی. یاد ہوتا ہم یہاں پر 7 اے سی والا کمرہ بنایا ہوتا، ہم سارے قائدین اور کارکنان وہاں بیٹھے ہوتے اور عوام تکلیف برداشت کر رہی ہوتی. یہ جو تکلیف برداشت ہو رہی ہے یہ پاکستان کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ہے، پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ان غلام اور بھکاری نما ان سیاستدانوں سے جو ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی ریاست سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جناب وہ فیوچر کو جو ہے وہ سسپیشس کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ جو جد و جہد ہے اس میں میں بھی آپ بھی عوام کو اگر کچھ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے جو ہے یہ جد و جہد ہے. تو یہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل اور ہمارے کچھ رسپیکٹیبل 2-4 ٹی وی چینل اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ کیا یہ اکیلا ہم جو ہے نا یہ دھرنے دے رہے ہیں؟ کیا جو پچھلے 3.5 سال جولائی 2018 سے لے کے فیبروری 2022 تک یہ جو بلاول زرداری اور بلا وجہ بھٹو یہ جب دھرنے نکالا کرتا تھا اور لانگ مارچ کیا کرتا تھا، کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ جب جناب آپ کی بیگم صفدر لانگ مارچ لے کے نکلی تھی لاہور سے، کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ جب مولوی فضل الرحمان 2 دفعہ یہاں پر دھرنا لگا کے بیٹھا تھا، کیا اس سے ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت تو آپ وہ کوریج نہیں کرتے تھے، اس وقت تو جناب اس قسم کی خبریں آپ نہیں چلایا کرتے تھے. تو جناب جب بھی آپ کو یہ احتجاج کرتے ہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کریں، انسانیت کی بہتری کے لیے کریں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کریں، تو یہ چھوٹی موٹی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہم بھی اگر پوری رات یہاں پر ہمارا کارکن بیٹھا رہا، سارا دن ہم یہاں پر ٹائر اور جناب ہر قسم کی دھوپ گرمی سردی بارش کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اپنے پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے، علامہ اقبال کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے، چودھری رحمت علی کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اور ہمارے قائد عمران خان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی آئے، پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوریت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ نہ رکھے، پاکستان کے اندر کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کا جو ماس مائنڈ ہے اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی اور ڈھالنے کی اور اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے کی کوشش نہ کرے. عوام کو 44% مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پاکستان کی عوام کو اپنے جغرافیے کے حوالے سے، الرٹ رہنے کے حوالے سے ان کو تیار کیا جائے. یہ ہے عمران خان صاحب کی سوچ. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، آج دھرنا یہاں پر رہے گا، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں رات تک، اور انشاءاللہ جب تک ایف آئی آر کے حوالے سے ہماری پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کوئی پالیسی نہیں دے دیتی اور اس کے علاوہ فریش، فری اور فیئر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے، انشاءاللہ راولپنڈی کے کارکنان اور عوام اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. اور آخری بات، ہم اپنے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے جو لانگ مارچ کی صورت میں راولپنڈی میں داخل ہوگا، ہم اس کے لیے بےتاب ہیں اور راولپنڈی کی عوام انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کرے گی. صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کو اندر داخل ہوئے بغیر ہی محصور کر دیا ہے، یہ کتنے دن اور دھرنا آپ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے 72 گھنٹوں کا جو ہے نا یہ ایک لائن آف ایکشن تھا جو تقریباً جو ہے نا 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہماری لیڈرشپ مزید کوئی پالیسی دے گی اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو آگے چلائیں گے. جی جناب. یہ دھرنے ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، یہاں پر تو آپ کی حکومت ہے، یہاں آپ دیکھیں، احتجاج کرنا تو کسی جگہ پہ بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں. احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے اظہار کیا جائے، ریاستی اداروں کو، ریاست کو، عدالتوں کو، عالمی اقوام عالم کو، پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا کہ عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، عوام کے جذبات کیا ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا کرنے جا رہی ہے. اصل جو ہے وہ اس احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے. احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے زبردستی گلے سے پکڑ کے اس کو جناب مروڑنا یا اس کو چوک کر دینا، یہ چیز نہیں ہوتی. تو تحریک پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے 1940 سے لے کے 1947 تک 7 سال یہی احتجاجی تحریک تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا. تو یہ ایک احتجاج جو ہے وہ بنیادی مقصد اپنا اظہار رائے ہوتا ہے.
خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں حکومت آپ کے ہونے کے باوجود آپ کی مرضی کے مطابق جو چیئرمین عمران خان ہے ان کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئی جی کی ناکامی ہے یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی ناکامی ہے؟ دیکھیں میں نے کل بھی 2 پریس کانفرنس یہیں پہ کی تھی، ایک صبح کی تھی، ایک شام کو کی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی، اب میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ گریڈ 21 اور 22 کا جو سرکاری افسر ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ وفاق کا ایک ادارہ ہے، وفاق کے اس ادارے کے ذریعے سے گریڈ 21 اور 22 کے افسر کو وفاقی حکومت اپنی مرضی سے پریشرائز کر کے جو ہے وہ چلاتی ہے۔ اب میں نے کل بھی مثال دی تھی غلام محمود ڈوگر صاحب کی، جو سی سی پی او لاہور ہیں، وہ گریڈ 21 کے افسر ہیں، ان کو جس طریقے سے سسپینڈ کرنا، معطل کرنا، پریشرائز کرنا وفاقی حکومت کی طرف سے وہ پچھلے 2-3 مہینے سے قوم دیکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، ان کی تعیناتی بھی وفاق کی طرف سے آتی ہے، پروپوزل جاتی ہے صوبے کی طرف سے، لیکن جو تعیناتی ہوتی ہے وہ پھر وفاق کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے سے وفاق یہاں پہ انفلوئنس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں۔ چوہان صاحب یہ بتا دیں، آپ لوگوں نے درخواست اسی دن دی جس دن یہ ثانیہ پیش آیا، اس کے بعد 5 روز بعد آخرکار جو ایف آئی آر کٹ گئی رات کو، لیکن اس کو آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ جو آپ لوگوں نے درخواست دی اس پر منوعن عمل نہ کرنے پر کیا وفاق ملوث ہے یا کوئی تیسری قوت اس میں شامل ہے جو آپ کی جو کوشش ہے یا آپ کی جو آپ ایک لیگل آپ جو پروسیڈنگس چاہتے ہیں وہ نہیں عمل پہ آ رہی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو جو ہماری طرف سے درخواست گئی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ایف آئی آر کٹ گئی تو 100% اس ایف آئی آر کے نتیجے میں آپ نے سزاوار قرار دے دینا ہوتا ہے جن کے نام آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر 3 افراد کے حوالے سے پس و پیش اور لت و لال کا شکار ہے، وفاقی حکومت پریشرائز کر رہی ہے صوبے کے افسران کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً جناب آپ گرفتار کر کے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے انویسٹیگیشن کی جائے، اگر وہ گلٹی نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ گلٹی ہوں گے تو معاملات کو آگے چلایا جائے، لیکن وفاقی حکومت اس پہ بھی نہیں آ رہی، تو پیچھے سے پریشر ہے ان کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے۔